سورۃ الواقعہ، واقعہ یعنی واقع ہونے والی، بنام خدائے رحمان رحیم، جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، یعنی قیامت آ جائے گی، اس کے وقوع کو جھٹلانے والی کوئی چیز نہیں، یعنی جب وہ سامنے آ جائے گی، اب تم جھٹلا رہے ہو، اس وقت تمہاری مجال نہیں ہوگی، تم کو قیامت نہیں آئے گی، آ جائے گی، دیکھ لو۔ جب آئے گی تو کیا کرے گی وہ؟ پست اور بلند کرنے والی، پست کرنے والی، بلند کرنے والی، کیا مطلب؟ دنیا میں بہت سارے لوگ ہوں گے جن کو دنیا کی نگاہ سے دیکھا جائے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، کوئی حیثیت نہیں تھی، مال نہیں تھا، عہدہ نہیں تھا۔ قیامت کے دن دیکھیں گے اللہ نے کیا بلند مقام ان کو عطا کیا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دنیا میں بڑے شان و شوکت والے، مالدار، بڑی سواریاں، بڑی جائیدادیں، بڑے تعلقات گھسیٹ گھسیٹ کر لائے جا رہے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جو دنیا میں ان کو مقام تھے پستی میں بدل دے گا۔ دونوں کے ساتھ یہ سلوک ان کے اعمال کی وجہ سے ہوگا۔ سرکش اور فرما بردار الگ الگ ہو جائے۔ اور کیا بات ہے اس کی کہ جس کو اللہ نے دنیا بھی دی ہو اور وہ اللہ کی اطاعت کرے، فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، دونوں مقامات پر عزت اللہ تعالیٰ سے پالے۔ اللہ نے نعمت دی ہو، اس نعمت کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرے، آخرت میں بھی عزت پالے۔ خافضۃ الرافعہ، پست کر دینے والی، بلند کر دینے والی۔ 4، اب منظر بیان ہو رہا ہے، جب آئے گی تو کیا ہوگا؟ جب زمین پوری طرح سے ہلا کر رکھ دی جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے تو یہ منتشر غبار بن کر رہ جائیں گے۔ پہاڑ کے جن کو آج آپ پتہ مشینوں سے پہاڑوں کو توڑتے ہیں پتھر نکالنے کے لیے، ریزہ ریزہ ہوں گے اور گرد و غبار کی طرح اڑ جائیں گے۔ اس قیامت کے زلزلے کی اور حادثوں کی شدت سے۔ اور پھر انسان اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے 3 گروہوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے، آیت نمبر 7، اور تم 3 گروہوں میں بٹ جاؤ گے۔ ایک کو اللہ نے فرمایا ہے اصحاب وہ مقربون، ایک اصحاب یمین، ایک اصحاب شمال۔ نیک لوگوں میں 2 گروپس ہوں گے اور بروں کا ایک ہی گروپ، البتہ سب میں درجات ہوں گے اپنے اپنے اعمال کے مطابق، لیکن نیک لوگوں میں 2 بڑے گویا کہ گروپس کا اللہ نے اس میں تذکرہ فرمایا۔ اور تم 3 گروہوں میں بٹ جاؤ گے، رہے دائیں ہاتھ والے تو دائیں ہاتھ والوں کا کیا کہنا، اور رہے بائیں ہاتھ والے تو بائیں ہاتھ والوں کا بھی کیا پوچھنا۔ یعنی دونوں، یہ نعمتوں میں کیا بات اور وہ عذاب کی شدت میں ان کی بھی کیا بات کی جا سکتی ہے، ان کا بھی کوئی حال نہیں ہوگا۔ یعنی یہ بھی تمہارے تصور سے باہر ہے نعمتوں والے، اور وہ عذاب والے بھی، تکلیف، ان کی تکلیف بھی تمہارے تصور سے باہر۔ 10 یہ 2 گروہ ذکر کیے۔ تیسرا، اور سبقت لے جانے والے تو آگے بڑھنے والے ہی ہیں۔ یہ لفظ بتا رہا ہے ان لوگوں کے مزاج کو، سبقت لے جانے والے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر یہ صفت پیدا کرے، نیکی کا موقع ہو کوشش کرے دوسروں سے پہلے میں کروں جو کر سکتا، یہ نہ کہے کہ نیکی کرنے کے بارے میں سستی نہ دکھائے، چاہے نیکی اپنے ساتھ ہو، حقوق اللہ ہو، چاہے حقوق العباد ہو، ان کا ایک اوپر ہی درجہ ہوگا اس صفت کی وجہ سے۔ سابقون السابقون، اگرچہ اس سے مراد توجہ کیجئے وہ بھی ہے کہ جو سب سے پہلے ایمان لائے، سبقت لے گئے رسول اللہ پر ایمان لانے میں، اور ان سے پہلے انبیاء کے زمانوں میں سبقت لے جانے والے، لیکن صفت کیا ہے؟ سبقت لے جانا، جلدی۔ اس لیے اللہ نے کہا بعد والوں میں بھی ہوں گے، قیامت تک جو لوگ آئیں گے ان میں بھی یہ گروہ کے لوگ ہوں گے، لیکن کم ہوں گے۔ انبیاء کے زمانوں میں یہ لوگ زیادہ تھے، چونکہ بڑی ماریں کھائی ہیں انہوں نے،
بڑے ظاہری نا امیدی کے دور میں نبیوں کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے رہے، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ابھی تو تھوڑا سا حادثہ ہو بندے پارٹی بدل لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جناب یہ ہونے والا ہے، دینی فلان کے خلاف جناب کریک ڈاؤن ہونے والا ہے، دل اندر سے کانپنا شروع ہو جاتا ہے، جناب یہ کر دیں گے، وہ آ جائے گی، تفتیش کریں گے، پکڑ لیں گے، اٹھا لیں گے، بندے کا دل کرتا ہے یہاں سے چھوڑ کے کہیں اور چلا جاؤ تاکہ میں نہ پکڑا جاؤں۔ انبیاء کے ساتھ لوگ جو ڈٹے رہے ان کو دیکھ، قرآن نے قصیدے پڑھے ہوئے، میدان جنگ میں نہ ان کو نرمی آتی تھی، نہ وہ تھکاوٹ کے باوجود تھکتے ہی نہیں تھے، لڑتے رہتے تھے۔ سبقت لے جانا یہ ایک صفت ہے، اور سبقت لے جانے والے تو آگے بڑھ جانے والے ہی ہیں، یہی لوگ مقرب ہیں، مقرب یعنی قریب کر لیے گئے، نعمتوں سے مالا مال جنتوں میں ہوں گے۔ ایک جماعت اگلوں میں سے ہے اور تھوڑے لوگ پچھلوں میں سے ہوں گے، یعنی زیادہ ان میں سے تعداد ان کی ہوگی جو پہلے گزر گئے انبیاء کے زمانوں میں، قدیم زمانوں میں، بعد والوں میں بھی ہوں گے لیکن تھوڑے ہوں گے۔ 15 جواہرات سے مزین تختوں پر بیٹھے ہوں گے، تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ان کے گرد تا ابد رہنے والے لڑکے پھر رہے ہوں گے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ ان کی ڈیوٹی پر خدمت پر مامور ہوں گے۔ پیالے اور آفتابے، یہ جو ہے نا اباریک، یہ ایسے برتن کو کہتے ہیں جس کے آگے وہ پائپ ہوتا ہے جس کے ذریعے مشروب کو جام میں یا گلاس میں ڈالا جاتا ہے، اور صاف شراب کے جام لیے۔ 19 جس سے نہ انہیں سر کا درد ہوگا اور نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا، یعنی سرور و لذت کمال کی ہوگی لیکن ہوش و حواس گم نہیں ہوگا اس میں، نہ طبیعت خراب ہوگی۔ 20 اور طرح طرح کے میوے لیے وہ لڑکے گھوم رہے ہوں گے، غلمان، جن میووں کو وہ پسند کریں گے، یعنی جو اختیار کریں گے، اور پرندوں کا گوشت لیے، کون سا گوشت؟ جس کی وہ خواہش کریں گے، اور خوبصورت آنکھوں والی حور جو چھپا کر رکھے گئے موتیوں کی طرح ہوں گی، یہ ان اعمال کی جزا ہے جو وہ کرتے رہے تھے، یعنی صرف زبان سے میزائل نہیں چلاتے تھے، عمل کرتے تھے۔ وہاں وہ نہ بیہودہ کلام سنیں گے، مومنوں کو یہاں پر دنیا میں بے دینوں نے تہمتیں لگائی، تانے دیے، احمق اور بے وقوف کہا مومنوں کو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں سنیں، وہاں وہ نہ بیہودہ کلام سنیں گے نہ ہی کوئی گناہ کی بات، سوائے یہ کہ کہا جائے گا سلام ہو، سلام ہو تم، یعنی جہاں جائیں گے احترام کیا جائے گا، استقبال کیے جائیں گے اور سلام سلام کی صدائیں سنیں گے۔ 27 اور دائیں ہاتھ والے، تو دائیں ہاتھ والوں کا کیا کہنا، یعنی اب وہ مقربین کا ذکر ختم ہوا، اب ان سے جو پچھلا درجہ، وہ بے خار بیریوں میں، بیری کے درخت میں کانٹے ہوتے، جنت میں وہ کانٹے نہیں ہوں گے، اور کیلوں کے گچھوں اور لمبے سایوں اور بہتے ہوئے پانیوں اور فراوان پھلوں میں ہوں گے، جو نہ ختم ہوں گے نہ ان پر کوئی روک ٹوک ہوگی، اور اونچے فرش ہوں گے۔ یہ فرش یعنی قالین، جو فرش مثلا ہم فرش کہتے ہیں، یہ جو زمین پر پتھر کا بنایا جاتا ہے، یہ فرش مراد نہیں ہے، اور اونچے فرش ہوں گے۔ ہم نے ان کو، اب یہاں حوروں کی تخلیق کا تذکرہ ہے کہ ان کے مزاج کیسے ہوں گے، اپنے شوہروں کے ساتھ انہیں کیسے اللہ نے خلق کیا، ہم نے ان کو ایک انداز تخلیق سے پیدا کیا، یعنی جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پھر ہم نے انہیں باقرہ، یعنی جو قرآن نے پہلے کہا نا کہ نہ کسی جن نے چھوا ہوگا نہ انسان نے، پھر ہم نے انہیں باقرہ بنایا۔ اگلا لفظ ہے
اوروبن اترابا، عربی میں اوروبن یعنی جب وہ بات کریں گی تو ایسے لگے گا جیسے شاعری کر رہے ہیں، ایسا بہترین انداز کلام ہوگا۔ اور اترابن یہ تراب سے ہے، اتنی وہ گویا کہ جانتی ہوں گی اپنے شوہر کی طبیعت کو کہ ایسا لگے گا جیسے بچے اس عمر سے یہ اکٹھے ہیں جب بچے مٹیوں میں کھیلا کرتے، مٹیوں میں کھیلنے کی عمر سے گویا یہ اکٹھے رہے، اتنا زیادہ مزاج کو سمجھنے والی۔ انہوں نے ترجمہ کیا ہے ہم عمر، یہ ہم عمر سے مراد ہے یعنی بچپن سے اکٹھے رہے، کوئی اجنبیت نہیں ہوگی، بھرپور اپنائیت ہوگی۔ 38 دائیں ہاتھ والوں کے لیے ایک جماعت اگلوں میں سے ہوگی اور ایک جماعت پچھلوں میں سے ہوگی۔ 41 رہے بائیں ہاتھ والے تو بائیں والوں کا کیا پوچھنا، وہ جلتی ہوا اور کھولتے پانی میں، یعنی ہوا ایسی ہوگی کہ جو جلا کے رکھ دے اور پانی جو کھول رہا ہوگا، اور یہ دونوں دنیا سے زیادہ تصور نہیں کیے جا سکتے کھولنے میں اور جلانے میں۔ اور وہ سیاہ دھوئے کے سائے میں ہوں گے جس میں نہ کوئی ٹھنڈک ہوگی نہ کوئی آرام ہوگا، راحت۔ 45 کیوں ان کا یہ انجام ہوا، کیوں ان کا یہ انجام ہوا؟ یہ لوگ اس سے پہلے ناز پروردہ تھے، نعمتوں میں غرق تھے، مترفین۔ یہ مترفین یعنی نعمتوں وہ طبقہ جن کے پاس نعمتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور وہ سرکش ہو جاتے ہیں، اور یہ وہ طبقہ ہے، آپ اب کافی ہم قرآن پڑھ چکے، 27واں جز یعنی قریب ہے تمام ہونے کے۔ یہ مترفین وہ طبقہ ہوتا ہے، ان طبقوں میں سے ہے جو انبیاء کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نعمتوں کا مال و دولت کا نشہ ان کو متکبر بنا دیتا ہے۔ یہ لوگ اس سے پہلے ناز پروردہ تھے اور عظیم گناہ پر اصرار کرتے تھے، ضدی تھے، ڈٹے رہتے تھے، کہتے تھے ہم نے نہیں چھوڑنا، ہم نے کرنا ہے۔ اور کہا کرتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ ان کے ذہن میں تصور تھا اور ان کی زبانوں سے بھی نکل جاتا تھا۔ اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی وہ بھی اٹھائے جائیں گے؟ 49 اے رسول کہہ دیجئے یقیناً اگلے بھی اور پچھلے بھی، یعنی جو گزر گئے وہ بھی اور جو آئیں گے ابھی اور مر جائیں گے وہ بھی۔ 50 ایک مقررہ دن مقررہ وقت پر جمع کیے جائیں گے، نہ تم اس دن سے بھاگ سکتے ہو نہ اس وقت کو آگے پیچھے کر سکتے ہو۔ اور اب ہم تمہیں بتانے لگے ہیں کہ اس وقت یہاں تو تم نے اپنی نعمتوں میں غرق ہو کے نافرمانیاں کی، وہاں تمہارے ساتھ کیسی مہمان نوازی کی جانے والی ہے۔ یہاں تو تمہارے مالدار ہونے کی وجہ سے جہاں جاتے ہو تمہاری بڑی پرتکلف دعوتیں اور مہمان نوازیاں کی جاتی ہیں، لیکن تم سرکش ہو نا، تو میں تمہیں بتاتا ہوں، اللہ تمہیں بتاتا ہے کون سی مہمان نوازی تمہارے انتظار میں ہے۔ 51 پھر یقیناً تم اے گمراہو، اے جھٹلانے والو، زقوم کے درخت سے کھاؤ گے، کھانے والے ہو، پھر اسی سے پیٹ بھرنے والے ہو، تو اس پر کھولتا ہوا پانی پینے والے ہو، تو وہ بھی اس طرح پینے والے ہو جیسے پیاسے اونٹ پانی پیتے ہیں۔ ایک عجیب بے ہنگم سی حالت ہوتی ہے اگر آپ نے دیکھا ہو اونٹ کو پانی پیتے ہوئے۔ ایک تو اتنا اونچا ہوتا ہے، منہ اس کا کہاں ہوتا ہے، وہ عجیب سی ٹانگیں پھیلا کر بڑی عجیب سی حالت میں نیچے گردن لاتا ہے اور بمشکل وہ پانی پی پاتا ہے، جس نے دیکھا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس طرح تمہاری حالت، یہاں تو تم بڑے ناز پروردہ اور بڑے تمہارے انداز ہی ختم نہیں ہوتے، تو وہاں پہ تمہاری حالت ان اونٹوں کی طرح ہو۔ اب یہ اونٹ کی مثال کیوں دی ہے؟ عربوں نے دیکھا وہ اونٹ کیسے پانی پیتا، کیسے بے ہنگم طریقے سے پانی پیتا، تو وہ بھی اس طرح پینے والے ہو جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔ جزا کے دن یہ تمہاری ضیافت ہوگی، مہمان نوازی کی جائے گی تمہاری۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے، غفلت سے نکالنے کے لیے، دعوت فکر دینے کے لیے چند سوالات پوچھتا ہے جن کا جواب اللہ ہے۔
جن کا جواب اللہ کی طرف توجہ ہے۔ 57 ہم ہی نے تمہیں خلق کیا ہے تو تم کیوں نہیں مانتے، کیوں نہیں تصدیق کرتے کہ تمہارا خالق اللہ ہے؟ کس نے بنایا تم؟ اپنے بدنوں کو دیکھو، اپنی رگوں کو دیکھو، اپنے دل کو دیکھو، اپنی آنکھوں کو دیکھو، کس نے بنایا تمہیں؟ ایک چھوٹی سی پینسل اگر کہا جائے نا لا کر ساری دنیا کو، بڑے بڑے سائنسدانوں کو کہ یہ خود بخود بن گئی ہے، کہیں گے نہیں، یہ بنائی گئی، لیکن اس کائنات کے بارے میں کہیں گے خود ہی بن گئی۔ ہم ہی نے تمہیں خلق کیا ہے تو پھر تم مانتے کیوں نہیں؟ تصدیق کا مطلب ہوتا ہے ماننے کا اقرار کر لینا، جی یہ بات سچ ہے۔ اب اللہ پھر وہی سوال، یہ تو بتاؤ کہ جس نطفے کو تم رحم میں ڈال دیتے ہو، کیا اس کو پھر تم خلق کرتے ہو یا ہم خلق کرتے ہیں؟ شکم مادر میں کون ہے خالق اس کا، تم یا ہم؟ ہم ہی نے موت کو تمہارے لیے مقدر کر رکھا ہے، اور ہم عاجز نہیں ہے کہ تم ہم سے نکل جاؤ اور موت تمہیں نہ آئے۔ 61 اور ہم عاجز نہیں ہیں اس بات سے کہ تمہاری شکلوں کو، یعنی تم جیسوں کو تبدیل کر کے تمہیں ایک ایسی صورت میں پیدا کریں کہ جس کو تم جانتے ہی نہیں۔ ہمارے اندر قدرت ہے، اور بے شک پہلی پیدائش کو تو تم جان چکے ہو، جو تم دنیا میں چلتے پھر رہے ہو اور زندگی گزار رہے ہو، یہ تو تمہیں پتہ ہی ہے کہ پہلی دفعہ تمہارا وجود ہے، تو پھر تم عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ فلولا تذکرون، سمجھتے کیوں نہیں ہو، نصیحت قبول کیوں نہیں کرتے؟ 63 یہ تو بتاؤ جو کچھ تم بو دیتے ہو، بیج جو زمین میں بوتے ہو، اسے تم اگاتے ہو یا اسے اگانے والے ہم ہیں؟ دانے کو کون پھاڑتا ہے؟ ان اللہ فالق الحب والنوا، دانے اور گٹھلی کا پھاڑنے والا اللہ ہے، پودا بنانے والا۔ یہ تو بتاؤ جو کچھ تم بوتے ہو اسے تم اگاتے ہو یا اسے اگانے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر دیں، خس و خاشاک بنا دیں، پھر تم حیرت زدہ بڑبڑاتے ہی رہ جاؤ کہ ہم پر تو تاوان پڑ گیا۔ فصلیں تمہاری تم دیکھو اچانک تباہ ہو گئی ہیں تو تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ، بڑبڑاتے رہ جاؤ، یہ تو تاوان پڑ گیا، بلکہ ہم تو محروم کر دیے گئے۔ تو جو یہ تمہیں کھلا رہا ہے، فصلیں دے رہا ہے، اسے کیوں نہیں مانتے؟ 68 یہ تو بتاؤ یہ جو پانی تم پیتے ہو، 69 اسے بادلوں سے تم برساتے ہو یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے کھارا بنا دیں۔ سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایسا پلانٹ آٹومیٹک لگا ہوا ہے شروع سے، جو اس پانی کے اندر سے اس کو فلٹر کر کے اور آسمان سے اس کو گراتا ہے۔ اور یہ پورا پروسیس آپ سائنس کی کتابوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں، کیسے بخارات بن کے پانی اوپر جاتا ہے، کیسے بادل بنتے ہیں، اور کیسے پھر وہ چلتے ہیں اس بوجھ کو اٹھا کر، اور پھر جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں برس جاتا ہے۔ یہ جو پانی تم پیتے ہو اسے بادلوں سے تم برساتے ہو یا برسانے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے کھارا بنا دیں، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ 71 یہ تو بتاؤ کہ یہ آگ جو تم سلگاتے ہو، اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم ہی نے اسے یاد دہانی کا ذریعہ اور ضرورت مندوں کے لیے سامان زندگی بنایا ہے۔ اس میں ایک گویا کہ اشارہ ہے، آگ جہنم کی بھی آگ ہے، اس کو دیکھ کے اس کا تصور تم کر سکتے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کا درخت اگایا، یہ صحرا میں ایک درخت اگتا ہے کہ جس کی شاخیں سبز بھی ہوں، ان کو رگڑنے سے آگ پیدا ہو جاتی۔ سورہ یاسین کے آخر میں بھی اسی کی طرف اشارہ آیا تھا، جس نے سبز درخت سے تمہارے لیے آگ پیدا کر۔ تو
عربوں کو بڑا اچھی طرح پتا تھا کیا مراد ہے اس درخت سے آگ، کیونکہ اس کو چکماک پتھروں کی طرح استعمال کرتے تھے، رگڑتے تھے، اس سے چنگاریاں پیدا ہوتی تھی، اس سے آگ جلایا کرتے۔ اور قرآن اپنا کام ساتھ ساتھ کرتا ہے، ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ بنایا ہے، اور یعنی تاکہ نصیحت لو، اور ضرورت مندوں کے لیے سامان زندگی بنایا تاکہ آگ جلا سکے، اپنی ضروریات پوری کر سکے۔ 74 تو اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کر اے رسول، اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کر، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے مقامات کی، یہ اس کائنات کی وسعت، اس کی عظمت، اور اس میں آپ کو پتہ ہے ابھی جو دریافت ہو رہے ہیں، لاکھوں سال، کروڑوں سال روشنی کی رفتار سے اگر سفر کیا جائے، اس کے کروڑوں اربوں سال فاصلے ہیں کہکشاؤں کے درمیان۔ یہ خود ہمارا جو سولر سسٹم ہے، نظام شمسی، یہ ایک بڑی کہکشاں کا ایک چھوٹا سا حقیر سا حصہ ہے، اور اس میں ہماری زمین، اور اس میں ہم پھر اکڑنے والے حیثیت ہی کوئی نہیں۔ ستاروں کے مقامات یعنی دیکھو، عظمت دیکھو، وسعت دیکھو، وہ کتنے بڑے ہیں۔ سورج ہمارا جو ایک ستارہ ہے، یہ بعض ستارے اس سے لاکھوں کروڑوں گنا بڑے ہیں۔ اس کائنات کی وسعت، پھر ان ستاروں کا اپنے اپنے مدار پر چلنا، منظم طریقے سے سفر کرنا، سب حرکت میں اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہا ہے اس کائنات کی کہ میں ستاروں کے مقامات کی قسم کھاتا ہوں، اور اگر تم سمجھو تو یقیناً یہ بہت بڑی قسم ہے، تم کتنے حقیر ہو، اور یہ کائنات اور یہ ستارے کتنے بڑے اور وسعتوں پر محیط ہیں۔ اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے، اور یہ قسم، اس نظام کو اللہ کس پہ گواہ بنا رہا ہے؟ قرآن پر جس کی بے قدری کی گئی۔ دو چیزیں چھوڑی اللہ کے رسول نے، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، دونوں مظلوم ہیں امت کے ہاتھوں، دونوں مظلوم ہیں، ان کے بھی ٹکڑے کیے، اس کے بھی ٹکڑے کیے ہوئے۔ ہر مسلک نے اپنی مرضی کی کچھ آیتیں اپنی تقریروں میں نعرے لگوانے کے لیے لی ہوئی ہیں، کچھ آیتیں وہ تو تمہیں بڑی سمجھ آتی ہیں، باقی تمہیں کیوں نہیں سمجھ آتی؟ باقی کیوں نہیں لوگوں کو بتاتے؟ بتاؤ لوگوں کو۔ یہ جو کہتے ہو 30 معنی ایک ایک لفظ کے، تو یہ 30 معنی بتاؤ پھر لوگوں کو، لا کر دکھاؤ، ائمہ کے فرامین لا کر دکھاؤ جس میں ایک آیت کے انہوں نے 30 معنی کیے ہوں، یا لاؤ یا شرم کرو۔ سمجھو کہ قرآن مجید کے متن کو مبہم بنانے والے جو ائمہ سے منسوب فرامین ہیں، وہ گھڑے ہوئے کسی بے ایمان کے۔ عقل سے کام لو۔ وہ دیکھو اللہ خود اپنے کلام کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، اس اللہ کی بات پر حدیث کی بات کو پرکھو۔ عقل کے اندھو، حدیث پرکھی جاتی ہے قرآن پر۔ قرآن کہہ رہا ہے میں واضح ہوں، اور اگر تم کہتے ہو 60 70 معنی ہوتے ہیں تو لا کے دکھاؤ تو صحیح۔ قرآن کا کوئی ایک لفظ لا دو جس کے 30 معنی ہیں، تاکہ تمہارا اگر سچے ہو تو پتہ چلے، اور اگر جھوٹے ہو تو جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو۔ لا کے دکھاؤ تو صحیح۔ عوام کو تم نے گمراہ کر دیا، ایک ایک لفظ کے 30 معنی ہوتے ہیں، لاؤ، لا کر دکھاؤ کس لفظ کے 30 معنی ہیں۔ اور نہ لا سکو تو پھر جیسے اللہ کہتا ہے نا، اس جیسا قرآن اگر نہ لا سکو تو پھر بچو جہنم سے۔ ہدایت کے سرچشمے سے تم نے امت کو دور کر دیا، اور تمہیں حیا بھی نہیں آتی، ڈیٹھوں کی طرح ڈٹے ہوئے ہو ان بیہودہ باتوں پر۔ اللہ کے کلام کو نہیں دیکھتے، امام یہ فرما گئے، ہمارے سے منسوب فرمان اس پر پرکھو، اور تم بے حیاؤ اس سے تم دور کرنے کے لیے باتیں گھڑتے ہو۔ یہ جگہ ایسی ہے کہ انسان کے جذبات بھڑک جاتے ہیں، تباہ کر دیا امت کو۔ جو دیدہ دانستہ کرتے ہیں ان بے حیاؤں نے اور ان غیر سنجیدہ لوگوں نے، عوام نے،
جنہوں نے ان کی بات سنی اللہ کی بات نہیں سنتے، سو کالڈ عالم بنے پھرتے ہیں اور تقریریں کرتے پھرتے ہیں۔ اللہ گواہ ہے، ان سے قرآن پڑھا کے دیکھ لیے، ان بے ایمانوں کو صحیح پڑھنا بھی نہیں آتا ہوگا، ایک صفحہ اڑ اڑ کے پڑھیں گے، چیک کر کے دیکھو، ان تلاوت کرا کے دیکھو، ان کو کہو اس کا ترجمہ بتاؤ، وضاحت کرو ایک صفحے کی کیا لکھا ہوا ہے، گولیاں کرائیں گے پھر، ظاہری طور پر یہ ہے اور غیر ظاہری طور پر یہ فلانا، آتا جو کوئی نہیں تمہیں، پڑھا جو کوئی نہیں۔ اے کاش کے لوگ قرآن پڑھنا شروع ہو جائیں، یہ ساری دکانیں بند ہو جائیں گی جو الٹے سیدھے فرامین لا کر اور قرآن سے دور کرتے۔ خود پڑھے عوام، خود پڑھے قرآن کو، اپنی عقل کو اللہ سے دعا مانگ کر کہ خدایا تیری کتاب پڑھنے لگا ہوں، مجھے ہدایت کر۔ اللہ نے وعدہ کیا قرآن میں، جو ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں ہم ضرور ان کی ہدایت کرتے ہیں۔ کیسے ہدایت نہیں کریں؟ وہی ہدایت ہوگی جو قرآن سے ملے گی، اس کے خلاف اگر کچھ ذہن میں تھا وہ باطل ہے۔ اور کیونکہ ان کو پتہ ہے ہماری دکانیں بند ہو جائیں گی اگر عوام نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، یہ بے ایمان عوام کو قرآن کے نزدیک آنے نہیں دیتے۔ لیکن اب آہستہ آہستہ انشاءاللہ ان دکانداریوں کا زمانہ ختم ہونے والا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جس امام کا آپ انتظار کر رہے ہیں اس کی سب سے بڑی ذمہ داری اللہ کے اس قانون قرآن کو قائم کرنا معاشرے میں، اور وہ بدعتوں کا قلع کما کرنے والا امام ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ پھر لوگ کہیں گے یہ پتہ نہیں کون ہے، یہ جو کہہ رہے قرآن یوں ہے، یہ پتہ نہیں کون آ گیا، یہ تو نہیں ہے امام۔ ان بے ایمانوں کا یہی انجام ہونے والا ہے، ان یہودیوں کی طرح کہ جو رسول اللہ کے انتظار میں تھے، بڑے قصیدے پڑھتے تھے ہمارا نبی آنے والا ہے، اور بڑی محفلیں لگاتے تھے اور بڑے اپنے مخالفین کو دھمکیاں دیتے تھے، ہمارے پر جو تم ظلم کر رہے ہو، ہم جس نبی کے انتظار میں ہیں وہ آئے گا، تم سے بدلہ لیں گے۔ جب وہ نبی آیا یہ بے ایمان اس کے مخالف ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی عوام کو، خود تحریف کرتے تھے تورات میں۔ قرآن بڑا اندر کی بات بتاتا ہے، یہ جو واقعات قرآن نے بتایا نا یہودیوں کے، اس لیے بتایا تاکہ عبرت ہو۔ خود تورات تحریف کر کے بتاتے تھے عوام کو، اور عوام جو ہے وہ سنی سنائی اپنے علماء کی باتوں پہ اپنی آرزویں، ہم صرف جنت میں جائیں گے باقی جنت میں جائیں گے۔ قرآن نے اس عقیدے کا بھی تذکرہ کیا ہے اور مذمت کی ہے۔ یہ سارا کیوں تھا؟ عوام قرآن سے یہودی کٹ گئے ہوئے اور تورات سے کٹ گئے ہوئے اپنی کتاب سے۔ وہی ٹریک پر آج مسلمان چل رہے ہیں، وہی ٹریک پر تقریریں کرنے والے آیات کو ہیرا پھیری کر کے سناتے ہیں اور یہ سمجھتے واہ 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 کیا قرآنی نکتہ لگایا اس نے۔ خود پوچھو تو نے کبھی دیکھی ہے قرآن کی شکل؟ کہتا میں نے تو نہیں پڑھی، میں تو صرف 70 بار یہ سورت پڑھتا ہوں، کبھی دیکھا کیا ہے اس سورت میں لکھا ہوا؟ یہ تو مجھے کوئی نہیں پتہ۔ اتنا بڑا ظلم کسی اور کتاب کے ساتھ ہوگا جتنا قرآن کے ساتھ ہوتا ہے۔ اہل بیت بھی مظلوم اس امت کے ہاتھوں، اور قرآن بھی مظلوم اس امت کے ہاتھوں۔ شیعہ اور سنی دونوں ظالم ہیں۔ اگر حدیث ثقلین کو دیکھیں، قرآن اور اہل بیت دو قیمتی چیزیں ہیں، دونوں ظالم ہیں، شیعہ بھی ظالم، سنی بھی ظالم۔ ان دونوں کو مضبوطی سے تھامنا تھا، تب ہدایت کی ضمانت تھی، ورنہ ہدایت کی ضمانت نہیں تھی۔ ان کو بھی ذبح کر دیا، اس پر بھی ظلم کر دیا، اس کو بھی ڈھانک کے رکھ دیا، لوگ اس کے پاس ہی نہ آئے۔ وہ بھی تنہا، اہل بیت بھی تنہا اپنے زمانوں میں، قرآن بھی تنہا اپنی حقیقت کے اعتبار سے، ورنہ تو پتہ نہیں سونے سے لکھو تو چاندی سے، اور زعفران اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے مقامات کی، اور اگر تم سمجھو تو یہ یقیناً بہت بڑی قسم ہے، یعنی میں بڑی بات سمجھانا چاہتا ہوں تمہیں یہ قسم کھا کر۔ قسم بھی کھائی اور قسم کی عظمت کی طرف بھی توجہ دلائی۔ کس بات پہ میں قسم کھا رہا ہوں؟ 77۔ یہ قرآن یقیناً بڑی تکریم والا ہے، بڑا بزرگوار، بڑی عظمت و احترام والا ہے۔ ایک محفوظ کتاب میں جہاں سے اللہ نے اس کو نازل فرمایا، کتاب مکنون یعنی اللہ تعالیٰ کا علم خدا، لوح محفوظ، جیسے سورہ مثلا معارج میں، سورہ بروج میں وہاں پر آیا کہ
بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں، وہاں سے اللہ نے اس کو مثلا عربی قرآن بنا کر نازل کیا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل استعمال کرو، سمجھو، اکثرہم لا یعقلون، اکثر نے کہا ہم نے عقل استعمال ہی نہیں کرنی۔ جو ایک محفوظ کتاب میں ہے 79، جسے صرف پاکیزہ لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اس کا ایک دو معنی اس سے سمجھ میں آتے ہیں۔ ایک تو وہ جو ظاہری طہارت ہے اس کے بغیر قرآن کو نہیں چھونا، اور دوسری قرآن کی باتوں کو لمس کون چھو سکتا ہے؟ جو اندر سے نجس نہ ہو، چونکہ قرآن نے دل میں جانا ہے نا، نجس دل میں گناہوں اور نافرمانیوں سے بھرا ہوا دل، اس کو مزہ ہی نہیں آئے گا، اس کے تو اندر بت ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے، اس کو مزہ ہی نہیں آئے گا۔ جس کا دل پاک ہے اللہ کی اطاعت کی وجہ سے، اس کو بہت مزہ آئے گا۔ اور قرآن نے اس کیسا سکون آتا ہے ذکر کیا ہوا اپنی آیات میں، گزشتہ صورتوں میں گزر چکا، جسے صرف پاکیزہ لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ جتنا جتنا انسان گناہوں سے دور ہوتا جائے گا، قرآن کی لذت بڑھتی جائے گی، اس کی اثر بڑھتا جائے گا۔ جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں نا، یہ دوا ہے، ان چیزوں سے پرہیز کرنا۔ اگر بندہ دوا کھائے پرہیز نہ کرے، دوا اثر نہیں کرے گی۔ قرآن دوا ہے لیکن پرہیز کرو، یہ دوا اثر کرے، نہ کہ قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے، بے ایمانیاں بھی ساتھ ساتھ جاری۔ 80، یہ عالمین کے رب کی طرف سے نازل کردہ ہے، کیا تم اس کلام کے بارے میں بے اعتنائی کر رہے ہو، اسے غیر اہم سمجھ رہے ہو؟ یہ سب آیتیں سن کر تیار ہو جائیں قیامت کے دن جواب دینے کے لیے، جو انوالو ہیں اس گھناؤنے جرم میں لوگوں کو قرآن سے دور رکھنے کی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم اس کلام کے ساتھ بے اعتنائی کر رہے ہو، اس کو تم نے ان امپورٹنٹ سمجھا ہوا۔ یہ ساری باتیں اللہ نے ایویں ہی کر دی، اللہ کو نہیں پتا تھا، بیچاروں کو سمجھ نہیں آئے گا، 30 معنی ہوں گے اس کے۔ 82، اور تم جھٹلانے ہی کو اپنا حصہ قرار دیتے ہو، اس قرآن کو جھٹلانے ہی کو اپنا حصہ قرار دیتے ہو، یعنی اس کی باتوں کو نہیں مانتے۔ 83، پس اب اللہ کہہ رہے تھوڑا ٹھہر جاؤ، ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ پس جب روح حلق تک پہنچ جائے گی، حلق تک پہنچ جائے گی، تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، جب تمہارے سامنے کوئی بندہ مر رہا ہوتا ہے، جان دے رہا ہوتا ہے، تم دیکھ رہے ہوتے ہو، اور تمہاری نسبت ہم یعنی اس مرنے والے کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، لیکن تم نہیں دیکھ رہے ہوتے، تم تو سائیڈوں پہ کھڑے ہو کے ہیلے کر رہے ہوتے ہو کہ کس طرح بچایا جائے۔ پس اگر تم کسی کے زیر اثر نہیں ہو، تمہیں کسی نے نہیں پکڑنا، اور تم اپنی اس بات میں سچے ہو، تو اس کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ یہ جو مر رہا ہے اس کی روح کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ لا کر دکھاؤ۔ 88، پھر اگر وہ مقربین میں سے ہوگا، وہ مرنے والا، تو راحت اور خوشبودار پھول اور نعمتوں بھری جنت ہوگی اس کی۔ 90، اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہوا، تو تجھ پر اصحاب یمین کی طرف سے سلام، یعنی یہ اسے کہا جائے گا۔ 92، اور اگر وہ جھٹلانے والوں میں سے، گمراہوں میں سے ہوا، تو کھولتے پانی سے مہمان نوازی کی جائے گی اور بھڑکتی آگ میں جھلسایا جائے گا۔ 95، اللہ فرما رہا ہے یہ سب سراسر حق پر مبنی یقینی ہے۔ 96، آخری آیت سورۃ الواقعہ کی، تو آپ اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کیجئے، اسی سے فسبح بسم ربک العظیم سے رکوع کا ذکر ہے، سبحان ربی العظیم وبحمدہ۔